وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عزیز القدر بھائیو اور دوستو، دنیا میں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں: مومن، کافر اور منافق. مومنوں کے متعلق تو ہم عموماً گفتگو کرتے رہتے ہیں اور اس بارے میں آپ کو بتلاتے رہتے ہیں کہ مومن کو کس طرح اپنے ایمان کو مضبوط بنانا چاہیے، مومن کی صفات کیا ہیں، مومن کا عقیدہ کیا ہے، مومن کی عبادت کس طرح ہونی چاہیے، مومن کا اخلاق اور کردار کس طرح ہونا چاہیے، اور مومن کے خرید و فروخت کے معاملات اور لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کس طرح ہونے چاہیے. ان تمام چیزوں کے بارے میں وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہ کر دیا جاتا ہے. آج ہمارا موضوع لوگوں کی دوسری قسم یعنی کافر. کافروں کے متعلق سب سے پہلے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اللہ رب العزت کو ناپسندیدہ ترین لوگ ہیں. اللہ رب العزت کو پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو دین اسلام کو اختیار کرتے ہیں اور دین اسلام کو اپنے گلے کا ہار بناتے ہیں، دین اسلام کو قبول کرتے ہیں، پھر اسی پر مر جاتے ہیں. تو ایسے لوگ اللہ رب العزت کو پسندیدہ ترین ہیں. لیکن جو لوگ ان کے بالکل برعکس ہیں یعنی کافر ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتے اور دین اسلام کے جو اصول اور مبادی ہیں ان سے انکار کرتے ہیں، تو یہ لوگ کافر ہیں اور مبغوض ترین مخلوق ہیں. اور ان کا جو دین ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، مجوسیت ہو، کوئی بھی دین ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں قابل قبول دین جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے. تو کافروں کے بارے میں ہمیں یہ واضح طور پر عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ نہیں بلکہ ناپسندیدہ لوگ ہیں اور قیامت کے دن یقینی طور پر یہ جہنم میں جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کافروں سے اظہار لا تعلقی کرنا چاہیے، اظہار براءت، اظہار بیزاری کرنی چاہیے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں نے واضح طور پر اعلان براءت کیا اور اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ سورۃ الممتحنہ میں کر دیا ہے. اللہ نے فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ. کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے یعنی ان پر ایمان لانے والے لوگ، ان میں اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کس چیز میں؟ کہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم کو علی الاعلان کہ انا براء منکم، کہ ہم تم سے بری ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور تم سے بھی بری ہیں اور تم جن کی پوجا کرتے ہو ان سے بھی بری ہیں، تمہارے معبودان باطلہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. کفرنا بکم، ہم نے تمہارا انکار کیا، ہم تمہیں نہیں مانتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوہ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان واضح طور پر دشمنی ہے. والبغضاء، اور ہمارے اور آپ کے درمیان نفرت ہے، بغض ہے. یعنی ان ایمان لانے والے لوگوں نے کافروں سے اپنے بغض کا علی الاعلان اظہار کیا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ دشمنی اور یہ جو بغض ہے یہ ہمارے اور آپ کے درمیان بدستور رہے گا، یہ چیز بدستور رہے گی حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ. جب تک تم سب کے سب اکیلے اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو اس وقت تک ہمارے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے اور بغض پایا جاتا ہے. تو اس طرح کافروں سے اظہار برات کرنا چاہیے اور کافروں کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ ایمان والو تم کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر، یعنی مومنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ اور کافروں کو اپنا دوست بناؤ، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اور سورۃ الممتحنہ کی پہلی آیت آپ پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، کہ ایمان والو تم میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بنانا، تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف اظہار محبت کرتے ہو، ان سے دوستانہ تعلقات قائم کرتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، جبکہ ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے تمہارے پاس جو حق آ چکا اس کا وہ انکار کر چکے، انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا، تو وہ تو تمہاری شریعت کو تمہارے دین کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، جبکہ یہ برحق دین ہے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور تم ان سے دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہو۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمن اور اپنے دشمن کو تم دوست نہ بناؤ۔ لہذا اس طرح کے جو کفار ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتے، قرآن مجید کو تسلیم نہیں کرتے، دین اسلام کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو ان سے اظہار برات کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ کوئی دوستانہ تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ حتیٰ کہ میرے بھائیوں، اگر اپنے بھائی، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ اگر کافر ہوں، اپنے رشتہ دار اگر کافر ہوں، قبیلے کے لوگ اگر کافر ہوں، تو ان کو بھی دوست نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے واضح طور پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو تم اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ اس بات کو پسند کریں کہ وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دے رہے ہوں تو پھر ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، چاہے تمہارے باپ کیوں نہ ہوں، تمہارے بھائی کیوں نہ ہوں۔ اور سورۃ المجادلہ کے آخر میں فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، کہ آپ وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ان میں آپ ایسے لوگ نہیں پائیں گے کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالفین کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہوں، آپ ایسا نہیں پائیں گے ان کو۔ اگر یہ واقعتاً سچے مومن ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں، تو پھر ان میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ ان کے اندر محبت کے جذبات ہوں کافروں کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالفین اور ان کے دشمنوں کے لیے، حتیٰ کہ وہ اپنے ان کے باپ کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کے قبیلے کے لوگ کیوں نہ ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام کے احکامات بالکل واضح ہیں کہ کافروں سے مکمل طور پر اظہار برات اور لا تعلقی اور بیزاری کا اعلان ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ کسی قسم کے دوستانہ تعلقات نہیں ہونے چاہیے، محبت پیار نہیں ہونا چاہیے۔ محبت اور پیار کے اور ہمدردی کے جو تعلقات ہیں یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے آپس میں روا ہے، مسلمانوں سے اس طرح محبت کا اظہار کافروں کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا دیکھیں موجودہ حالات کے تناظر میں کہ یہ لوگ جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اور جو آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے، یہ جب کسی مسلمان ملک پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو یہ انسانیت کی تمام حدود کو پھلانگ جاتے ہیں۔ انسانیت کی ان میں درندگی اس قدر آ جاتی ہے کہ یہ پھر انسانیت کے سارے دروازے پھلانگ جاتے ہیں، اس کی حدیں پھلانگ جاتے ہیں، اور کس طرح یہ معصوم لوگوں کو قتل و غارت کا نشانہ بناتے ہیں، کس طرح ان پر بم گراتے ہیں، کس طرح ان پر جو اسلحہ ممنوع ہے، عالمی طور پر جس اسلحہ کو استعمال کرنا ممنوع ہے، انہی کے قوانین کے مطابق اس ممنوع اسلحے کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں صرف قتل و غارت ہی نہیں، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت کو لوٹا جاتا ہے، اور صرف یہیں تک نہیں بلکہ یہ جو ہماری مقدس کتاب ہے، کتاب اللہ قرآن مجید، اس کو نعوذ باللہ پاؤں تلے روندا جاتا ہے اور اس کی توہین کی جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، کون غیرت مند مسلمان ہے کہ جو ان جیسے درندوں اور ان جیسے انسان دشمنوں کے ساتھ اظہار تعلق، اظہار محبت کرے؟ کون ایسا غیرت مند ہو سکتا ہے کہ جو ان سے اظہار محبت کرے؟
اور ان سے دوستانہ تعلقات قائم کریں۔ اگر غیرت ہے ایمان کی تو پھر ایسے لوگوں سے مکمل طور پر اظہار برات ہونا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو قطعی طور پر دوست نہیں بنایا جا سکتا اور ان سے اظہار محبت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں کافروں کے متعلق۔ آج ہم کافروں کے متعلق کئی احکامات بیان کریں گے۔ کافروں کے متعلق احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے کہ کافروں کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ ان کے دینی امور کے متعلق، دنیاوی امور کے متعلق تو کوئی حرج نہیں، لیکن دینی امور کے متعلق ان کی تقلید کرنا حرام ہے۔ جس طرح کہ وہ لوگ، دو تین مثالیں دیتا ہوں، وہ لوگ سالگرہ مناتے ہیں، مسلمان بھی سالگرہ مناتے ہیں۔ وہ لوگ برسیاں مناتے ہیں، مسلمان بھی برسیاں مناتے ہیں۔ وہ لوگ شادی کی سالگرہ مناتے ہیں یا بچے کی پیدائش کی سالگرہ مناتے ہیں، یا اس طرح کی کئی اور عیدیں، کئی اور ان کے سالانہ ان کے فنکشن ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو ان کے دین کا حصہ ہیں، ان چیزوں میں مسلمانوں کو ان کی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی تقلید کرنا حرام ہے۔ اور ایسے لوگ جو اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، یا وہ شادی کی سالگرہ مناتے ہیں، یا وہ اپنے عزیزوں کی برسی مناتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں۔ اسلام کے اندر تو ان چیزوں کا وجود نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے تو کبھی کو سالگرہ نہیں منائی تھی، کبھی کو برس نہیں منائی، تو پھر یہ چیزیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف کافروں کی تقلید میں ہم کرتے ہیں، اور ایسی چیزوں میں کافروں کی تقلید کرنا حرام ہے۔ اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ یہ کافر چاہے وہ کوئی بھی عبادت کریں، اگر کفر پر قائم ہیں تو ان کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، کیونکہ وہ کفر پر ہیں۔ کسی بھی کافر کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں، چاہے وہ گرجا گھروں میں جائیں، اپنے عبادت خانوں میں جائیں، چاہے وہ پیسہ خرچ کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ فخر بھی کرتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں کو مصیبت آتی ہے تو ہم سب سے پہلے بڑھ کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ کن کی؟ یہ جو مصیبت زدہ لوگ ہوتے ہیں، زلزلہ زدگان لوگ جو ہوتے ہیں، یہ سیلاب زدگان جو لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہم کہتے ہیں تم چاہے کروڑوں اربوں خرچ کر لو، اللہ کے ہاں ان اربوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم کافر ہو۔ جب تک تم اسلام نہیں قبول کرو گے اس وقت تک تمہاری کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور آئیے ذرا کچھ اور مسائل بھی سن لیں کافروں کے متعلق۔ کافروں کے جو برتن ہیں، کیا ان برتنوں کو مسلمان استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے بھائیوں، کافروں کے جو برتن ہیں، اگر یہ معلوم ہو کہ یہ برتن کسی حرام چیز سے بنائے گئے ہیں، مثلا کتے کی جلد سے یا خنزیر کی جلد کے ساتھ بنائے گئے ہوں، تو وہ برتن جو کہ حرام چیزوں کے ساتھ بنائے گئے ہوں، جن کی بناوٹ حرام چیزوں سے ہو، ان برتنوں کو استعمال کرنا حرام ہے۔ اور وہ برتن کہ جو حلال اور پاک چیزوں سے بنائے گئے ہوں، ان برتنوں کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ اگرچہ برتن تو پاک چیزوں سے بنائے گئے ہیں، لیکن ان برتنوں کو کفار حرام کھانے پینے میں استعمال کرتے ہیں، حرام کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، تو پھر ایسے برتنوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسے برتنوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا اگر آپ کو پتا ہو۔ لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ کافر، یہ مشرک ایسے ہیں کہ جو ان برتنوں کو حرام کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال نہیں کرتے، تو پھر ان کے بارے میں کیا ہے؟ ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جیسا کہ ابو ثعلبہ الخشنی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، ہم اہل کتاب کی قوم کے جو لوگ ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں، تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا پی سکتے ہیں؟ فرمایا ان وجدتم غیرھا فلا تاکلوا فیھا، اگر تمہیں ان برتنوں کے علاوہ کوئی دوسرے برتن مل جائیں تو پھر ان میں نہ کھایا کرو۔ مطلب اگر ضرور آپ نے کافروں کے برتنوں میں، اہل کتاب کے برتنوں میں ہی کھانا ہے، اگر تمہیں ان برتنوں کے علاوہ دوسرے برتن ملتے ہوں تو انہی میں کھاؤ، ان میں نہ کھاؤ۔ لیکن وَإِن لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، لیکن اگر تمہیں کوئی دوسرے برتن نہ ملیں اور یہی برتن ہی ملے، انہی لوگوں کے برتن ہی ملے کھانے پینے کے لیے، تو پھر ان کو دھو لو اور اس کے بعد ان کو استعمال کر سکتے ہو۔ تو کافروں کے برتنوں کو استعمال کرنے کے متعلق جو مسئلہ ہے وہ میں نے بیان کر دیا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں
اگر کافروں میں سے کوئی کافر مسلمان ہو، آپ کو معلوم ہے کہ کافر کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے، اور کافر اگر اسلام قبول کر لے تو یہ انسان کی نجات کے لیے بہت ہی کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا فواللہ لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، اللہ کی قسم۔ اور یہ آپ نے کب کہا تھا؟ جب خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے، جہاں پر یہودی تھے، اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں آپ فوج روانہ کر رہے تھے تو آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ ان کے پاس پہنچ کر ان کو سب سے پہلے جا کے اسلام کی دعوت دینا۔ اور پھر یہاں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ لہذا کافروں میں سے کوئی شخص اگر مسلمان ہو آپ کی دعوت پر یا کسی کی دعوت پر، تو وہ اس وقت تک اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہوگا جب تک وہ غسل نہیں کرے گا۔ غسل کرے گا، اپنے آپ کو پاک کرے گا، پاکیزگی کے بعد وہ کلمہ شہادت پڑھے گا تو اس کے اسلام جو ہے وہ قابل قبول ہوگا۔ ایک اور مسئلہ کافروں کے متعلق، کافروں کے عبادت خانے اور ان کے گرجا گھر مختلف ملکوں کے اندر، اسلامی ملکوں کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں، اور یہ آزادی ہے۔ اسلام جو ہے وہ مجبور نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین۔ یہ غیر مسلم لوگ جو ہیں وہ اپنے جو شعائر ہیں وہ اپنے عبادت خانوں میں انجام دے سکتے ہیں، لیکن کیا کوئی مسلمان ان کے عبادت خانوں اور ان کے گرجا گھروں میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ جہاں پر وہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جہاں پر وہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، تو وہاں پر کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتا، الا یہ کہ کوئی شخص مجبور ہو جائے، مثلا کسی شخص کو قید کر دیا جائے، کسی گرجا گھر میں قید کر دیا جائے، اب اس نے نماز پڑھنی کیا کرے وہ؟ تو کوئی حرج نہیں، وہ مجبوری کی حالت میں وہ گرجا گھر میں یا کسی غیر مسلم کی عبادت خانے میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ، آج مسائل ہی آپ سنیں گے کافروں کے متعلق، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسائل جب بیان کیے جاتے ہیں تو لوگوں کو اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ مسائل بڑے اہم ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا تعامل، آپ کا رہن سہن، آپ کا لین دین ہوتا ہے، تو یہ مسائل ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ غیر مسلموں کے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہودی، نصرانی، ہندو، کوئی بھی ہو، وہ مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، یہ مشرک نجس، ناپاک، پلید ہیں، یہ مسجد حرام کے قریب تک نہ آئے۔ لیکن کیا مسجد حرام کے علاوہ دنیا میں جو باقی مساجد ہیں، جو اللہ کے گھر ہیں، کیا ان مساجد کے اندر غیر مسلم داخل ہو سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کے گھر، یہ اللہ کی مساجد، یہ اللہ کے عظیم گھر ہیں، اللہ کی مساجد ہیں، ان کو پاک رکھنا چاہیے۔ جبکہ کافر ناپاک ہوتے ہیں تو ناپاک اور پلید لوگوں کو مسجد میں نہیں آنے دینا چاہیے، اور مساجد کو ایسے لوگوں سے پاک رکھنا چاہیے۔ ہاں الا یہ کہ اگر کوئی ضرورت ہو، کوئی مصلحت ہو، تو مصلحت کے پیش نظر کافر مسجد کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحابی جن کا نام سمامہ بن اسال تھا، سمامہ بن اسال، یہ اپنی قوم کے سردار تھے، ان کو قید کر کے لایا گیا تھا، گرفتار کر کے لایا گیا تھا، مسجد نبوی کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ ان کو باندھ دیا گیا تھا، اور 3 دن تک یہ جھگڑے رہے تھے مسجد نبوی کے اندر، حالانکہ کافر تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر مسجد کے اندر داخل ہو سکتا ہے ضرورت کے پیش نظر۔ اسی طرح مسجد نبوی کے اندر کئی کافر آتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے مختلف سوالات کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو مسجد میں داخل ہونے سے منع نہیں کیا۔ تو یہاں ایک مصلحت تھی کہ ہو سکتا ہے یہ سوال کرنے کے بعد مسلمان ہو جائے، تو کسی مصلحت کے پیش نظر کافروں کا مسجد میں داخل ہونا جائز ہے، لیکن اگر کوئی مصلحت نہ ہو تو پھر کافروں سے مساجد کو، اللہ کے گھروں کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ ایک اور مسئلہ، یہ جو ہماری مقدس کتاب ہے قرآن مجید، کیا یہ قرآن مجید کافروں کے ہاتھوں میں تھمایا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مقدس کتاب ہے، پاکیزہ کتاب ہے، اور کافر لوگ ناپاک ہوتے ہیں، تو ناپاک لوگوں کے ہاتھوں میں پاک کتاب کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر جب آپ کو پتا ہو کہ یہ لوگ اس کتاب کی توہین کریں گے، اس کتاب کا ادب نہیں کریں گے، اس کے احترام نہیں کریں گے، تو یہ مقدس کتاب ان کے ہاتھوں میں نہیں دینی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ شخص اسلام کی طرف رغبت رکھتا ہے اور اسلام کی طرف مائل ہے، اور یہ اس کتاب کے تقدس کا لحاظ رکھے گا، اس کے تقدس کو پامال نہیں کرے گا، اس کا پورا احترام کرے گا،
پاکیزگی کی حالت میں اس کتاب کو اپنے ہاتھوں میں لے گا تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اس صورت میں جب آپ کو پتا ہو کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے اور اس کو آپ بتا دیں گے کہ پاکیزگی کی حالت میں اس کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، تو پھر اس کو مطالعہ کرنے کے لیے تاکہ وہ اسلام کی اسٹڈی کرے، اسلام کا مطالعہ کرے اور اسلام قبول کر لے، تو یہ یقیناً بہت بہتر چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک اور مسئلہ کافروں کے متعلق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی غیر مسلم جو ہے، کافروں میں سے کوئی کافر، غیر مسلم میں سے کوئی غیر مسلم جو ہے، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو کیا آپ اس کی عیادت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس کی عیادت کے لیے جایا جا سکتا ہے، اس کی شفا یابی کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، اور بلکہ آپ اس پر دم بھی کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا ایک یہودی، آپ کا خادم تھا، اچانک وہ بیمار پڑ گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں گئے، اس کی عیادت کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات کے اندر اس کو اسلام کی دعوت دی، کہا اسلام قبول کر لو۔ وہ لیٹا ہوا تھا اور پاس اس کا باپ کھڑا تھا، اس نے آنکھیں اٹھا کے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا کہ ہاں ابو القاسم کی اطاعت کرو۔ تو اس شخص نے، جو یہودی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے تو آپ فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے ذریعے اس شخص کو جہنم کی آگ سے نجات دے دی۔ تو اس طرح ایک یہودی، ایک کافر غیر مسلم جو ہے، اس کی عیادت کے لیے جایا جا سکتا ہے، اور میں نے کہا کہ اس پر دم بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک شخص کو بچھو نے ڈس دیا تھا، وہ غیر مسلم تھا، ایک قبیلے کا سردار بھی تھا، اور علاج کیا کوئی شفا نہیں ہو رہی، تو ان مسلمان لوگوں کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، تو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص گیا اور اس کو جا کے دم کیا، دم بھی کیا، سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس کو پھونک ماری تو اس کا درد جو ہے وہ جاتا رہا، اس کی تکلیف ختم ہو گئی۔ تو اس طرح غیر مسلم کو دم بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ، اگر کوئی غیر مسلم مر جائے تو کیا غیر مسلم کے ورثاء کی تعزیت کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، غیر مسلم کے ورثاء کی تعزیت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن تعزیت کرتے ہوئے اس میت مرنے والے شخص کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے ہیں۔ دعائے مغفرت صرف مسلمان میت کے لیے کر سکتے ہیں، کافر میت کے لیے جو غیر مسلم اسلام کی حالت میں نہیں مرا بلکہ کفر کی حالت میں مرا، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر ایک اور بات اسی سے متعلق کہ کیا غیر مسلم کی نماز جنازہ میں شرکت کر سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ غیر مسلم کو کوئی مسلمان غسل نہیں دے سکتا ہے، اس کو کفن نہیں پہنا سکتا ہے، اور اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کسی اور دیانت میں نماز جنازہ ہو تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر نماز جنازہ نہ ہو اور تدفین کی دیگر رسومات ہوں، جس طرح کے کئی دینوں کے اندر رسومات پائی جاتی ہیں، تو اس طرح کی جتنی رسومات ہیں ان رسومات کے اندر مسلمان کو شرکت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور مسئلہ کافروں کے متعلق وہ یہ ہے کہ کیا کسی کافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کر دیے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ 8 قسم کے جو لوگ ہیں یہ ان کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ تو کیا کسی غیر مسلم کو، کافر کو زکوٰۃ کا مال یا فطرانے کا مال جو ہے دیا جا سکتا ہے، یا فطرانے کے چاول یا فطرانے کی خوراک دی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا ہے، فطرانے کا مال یا فطرانے کے چاول وغیرہ نہیں دیے جا سکتے کسی غیر مسلم کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ 8 مصارف محدود کر دیے ہیں۔ اللہ یہ کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کے اسلام لانے کی امید پیدا ہو رہی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے، تو والمؤلفۃ قلوبہم، انہی 8 میں سے ایک قسم المؤلفۃ قلوبہم، کہ جن کی تالیف قلب کرنا مقصود ہو، دل جوئی کرنا مقصود ہو، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا کسی غیر مسلم پر صدقہ کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، غیر مسلم پر صدقہ کیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ تو نہیں دی جا سکتی لیکن کافر پر صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان کی والدہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، وہ آئیں اپنی بیٹی کے پاس، تو اب ان کو تردد ہوا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کروں، کیا میں ان کی خدمت کروں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں یا نہ کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ ہاں، اپنی ماں کی تم خدمت کر سکتی ہو، ماں کے اوپر تم صدقہ کر سکتی ہو، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتی، حالانکہ وہ مشرکہ تھی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو،
اس پر صدقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، آیت غور سے سنیے گا، انما لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ وہ لوگ کہ جو تمہارے خلاف برسر پیکار نہیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، یعنی تمہارے خلاف وہ جنگ میں شریک نہیں ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے کافروں میں سے، تو پھر اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا تمہیں کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا سلوک کرنا، ان سے نیک اچھا رویہ رکھنا اور ان سے نیکی کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ حربی نہ ہو، یعنی جنگ میں شریک نہ ہو، مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار نہ ہو۔ ایک اور مسئلہ، غیر مسلم کے ساتھ لین دین کے سارے معاملات ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ خرید و فروخت آپ خرید سکتے ہیں، ان کو بیچ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ سارے مالی معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو شرط مسلمانوں کے ساتھ لین دین کرنے کی ہے وہی شرط کافروں کے ساتھ لین دین کرنے کی بھی ہے، کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ لین دین کرنے میں اس بات کے پابند ہیں کہ صرف اور صرف جائز اور حلال معاملات جو ہیں، مالی معاملات، وہ مسلمانوں کے ساتھ آپ طے کر سکتے ہیں، تو بالکل اسی طرح کافروں کے ساتھ بھی آپ وہی معاملات طے کر سکتے ہیں کہ جو حلال ہوں، پاک ہوں، جائز ہوں۔ اس میں وہ سودی لین دین بھی آتا ہے، کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ سودی لین دین نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ اسی کے ساتھ متعلق، کیا کسی غیر مسلم کو قرض دے سکتے ہیں یا اس سے قرض لے سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، قرض دے بھی سکتے ہیں، قرض لے بھی سکتے ہیں، اور کوئی چیز ادھار پر دے بھی سکتے ہیں اور ادھار پر لے بھی سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو آپ قرضہ دیں یہ بغیر سود کے ہو، یا قرضہ لیں بغیر سود کے ہو۔ غیر سودی قرضہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، غیر مسلم سے قرضہ لینا اور اس کو دینا جائز ہے۔ ایک اور مسئلہ، ہدیہ جو ہے، کیا آپ کسی غیر مسلم کو ہدیہ دے سکتے ہیں یا آپ کسی غیر مسلم کا ہدیہ قبول کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، غیر مسلم کی طرف سے ہدیہ قبول کیا جا سکتا ہے اور آپ خود غیر مسلم کو ہدیہ دے سکتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھوں گا، اس کو ہدیہ دوں گا، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ غیر مسلم کا ہدیہ خاص مواقع کے حوالے سے، خاص مناسبت کے حوالے سے نہ ہو۔ مثلا ان کی کوئی خاص سالگرہ ہو، کوئی خاص برسی ہو، کوئی خاص ان کی عید ہو، کوئی خاص ان کا موقع ہو، اس موقع پر اگر کوئی آپ کو وہ کوئی ہدیہ بھیجیں تو اس ہدیے کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ خصوصی مناسبات کو چھوڑ کر عمومی طور پر اگر آپ کو ہدیہ دیتے ہیں تو اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک اور معاملہ جو ہے وہ خاندان سے متعلق، خاندانی تعلقات کس طرح کے ہونے چاہیے اگر غیر مسلم ہوں تو؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غیر مسلم کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان عورت سے نکاح کرے، اور مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیٹی اپنی بہن کا نکاح کسی غیر مسلم سے کرے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا، لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، کہ مشرکوں کو اپنی بہن بیٹی کا نکاح نہ دیا کرو جب تک وہ ایمان نہیں لاتے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی کافرہ سے نکاح کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، کسی کافرہ مشرکہ سے نکاح کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ عورت جو ہے وہ اہل کتاب میں سے ہو، یہودیہ ہو یا نصرانیہ ہو، تو اس کے ساتھ ایک مسلمان نکاح کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر موجود ہے، سورۃ المائدہ کے شروع میں اللہ نے فرمایا، اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين۔ کسی بھی کتاب یا عورت کے ساتھ نکاح کی کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہو، وہ عورت پاک دامن ہو، اس کا دامن جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے کسی بھی بے حیائی سے اور کسی برائی سے، بدکاری سے، یہ پہلی اور بنیادی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ شریعت اسلامیہ کے قواعد اور ضوابط کے مطابق ہوگا، ان کی شریعت کے مطابق نہیں بلکہ ہماری شریعت، اسلامی شریعت کے مطابق نکاح ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ نکاح کے لیے جو شرطیں ہیں وہ پوری کی جائے، ولی کی اجازت ہونی چاہیے، اس لڑکی کے سرپرست کی اجازت ہونی چاہیے، اور پھر جب نکاح ہو تو نکاح گواہوں کی موجودگی میں ہو، اور پھر ایجاب و قبول ہو، باقاعدہ مہر جو ہے وہ طے کیا جائے۔ ان تمام شرطوں کے ساتھ اگر نکاح ہوگا تو پھر وہ نکاح جائز ہوگا۔ شرط یہی ہے کہ وہ عورت اہل کتاب میں سے ہو، اہل کتاب کے علاوہ اگر کوئی اور عورت ہے
کسی اور دیانت سے اگر تعلق رکھتی ہے تو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ, مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ یؤمن, جہاں تک وہ ایمان لے آئیں. جب تک ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. میرے عزیز بھائیو, یہ چند اہم مسائل تھے غیر مسلموں کے متعلق, کافروں کے متعلق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد, میرے عزیز بھائی اور دوستو, اسی موضوع کی تکمیل کرتے ہوئے غیر مسلموں کے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کے متعلق ایک دو مسائل سن لے کر میں خطبہ ختم کرتا ہوں. غیر مسلموں کی طرف سے جو کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں کافروں کی طرف سے, مثلا پھل فروٹس ہیں, سبزیاں ہیں, اور اسی طرح مچھلی کا گوشت ہے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. مسلمان اس طرح کی چیزوں کو کھا پی سکتے ہیں, ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے علاوہ, یہود و نصارہ یعنی اہل کتاب کو چھوڑ کر کوئی اور کافر جو ہے اس کا ذبح کیا ہوا جانور, چاہے وہ جانور بڑا ہو یا چھوٹا ہو, اس کو کھانا حلال نہیں, اس کو کھانا حلال نہیں ہے. اگر وہ یہودی یا نصرانی نہیں بلکہ کوئی اور کافر ہے, کسی اور دین کا پیروکار ہے, تو اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور جو ہے وہ حرام ہے, وہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے اہل کتاب کا, یہود و نصارہ کا, تو یہود و نصارہ جو ہیں ان کے ہاتھوں ذبح کیا ہوا جانور جو ہے وہ مسلمان کھا سکتے ہیں, وہ حلال ہے. اس کی شرط یہی ہے کہ انہوں نے اس جانور کو ذبح کیا ہو اپنے طریقے کے مطابق نہیں بلکہ اسلامی طریقے کے مطابق. اگر اسلامی طریقے کے مطابق اگر انہوں نے جانور کو ذبح کیا ہے تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کھلے الفاظ میں فرمایا کہ اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم, کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں, اور اسی طرح اہل کتاب کا جو کھانا ہے, مطلب اہل کتاب کے ذبح کیا ہوا جو جانور ہے یا جو گوشت ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے, اس کو تم استعمال کر سکتے ہو. ایک آخری مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کو, کسی کافر کو مسلمان پہل کرتے ہوئے سلام نہیں کہہ سکتا ہے. پہل کرتے ہوئے کسی کافر کسی غیر مسلم کو سلام نہیں کہہ سکتے ہیں. اگر وہ شخص جو غیر مسلم ہے, کافر ہے, وہ آپ کو سلام کہتا ہے تو اس کے جواب میں آپ صرف وعلیکم کہہ سکتے ہیں. پورے سلام کا جواب جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا وعلیکم السلام, کیونکہ یہ سلامتی کی دعا ہے. سلامتی کی دعا صرف مسلمان کے لیے ہو سکتی ہے, غیر مسلم کے لیے نہیں ہو سکتی. لہذا آپ کو پہل نہیں کرنی چاہیے ان کو سلام کہنے میں. اگر وہ پہل کریں تو پھر اس کا جواب صرف وعلیکم کے ساتھ دیا جا سکتا ہے. یہ چند اہم مسائل تھے. میں نے مسائل تو اور بھی بہت سارے لکھے تھے, لیکن بہرحال وقت چونکہ بہت ہو جاتا ہے اور موسم بھی خراب ہے تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور باطل کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورا دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صفیں درست کر لیں، ساتھ مل جائیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. پھر بھائیو ایک سوال آیا ہے نماز استخارہ کے حوالے سے. اس کا جواب دینے سے پہلے ایک اعلان کر دوں کہ ہمارا جو ہر جمعہ کو جو پروگرام ہوتا ہے ہر جمعہ کو جو سامیہ کا پروگرام ہوتا ہے مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ آج بھی حسب معمول ہوگا. مغرب کی نماز کے بعد ہماری حدیث کی کلاس ہوتی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد درس تفسیر ہوتا ہے مسجد احمد المہدی میں جو کہ گلف مارٹ کے سامنے ہے عیدی بقالی کے پیچھے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور اس پروگرام میں شریک ہوں حدیث کی کلاس اور حدیث تفسیر کی کلاس میں. استخارے کے حوالے سے جو سوال کیا گیا ہے وہ اس کا جواب یہ ہے کہ استخارہ کا معنی کیا ہے. استخارہ کا معنی ہے خیر طلب کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کرنا، خاص طور پر کسی ایسے معاملے میں کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ معاملہ میرے لیے باعث خیر ہوگا یا باعث نقصان ہوگا. یعنی مستقبل میں آنے والی زندگی میں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں کہ یہ چیز جو ہے یہ میرے لیے باعث خیر ہوگی یا باعث نقصان ہوگی. تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کرنا، خیر کی دعا کرنا کہ اللہ اگر یہ چیز میرے لیے باعث خیر ہو
تو اس کو میرے لیے آسان بنا دے اور اس میں مجھے برکت بھی دے، اور اگر یہ باعث نقصان ہو تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے وہ چیز مقدر کر دے کہ جو میرے لیے خیر و بھلائی کا باعث ہو۔ یہ استخارہ ہے۔ تو حدیث میں یہ آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا ہم احدکم فی الامر، کہ تم میں سے کوئی شخص جب کسی بھی معاملے میں پریشان ہو کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیا ہوگا یہ، مثلا کاروبار کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، یا سفر کرنے کے حوالے سے، کسی بھی معاملے میں آپ کو تردد ہے، فکر ہے کہ پتہ نہیں یہ کام میرے لیے ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا، کہ خیر کا باعث ہوگا یا نقصان کا باعث ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ صورتحال ہو تم میں سے کسی شخص کو، تو پھر وہ کیا کرے، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، تو وہ کیا کرے، وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے استخارہ کرنا ہے 2 رکعت نماز کس نے پڑھنی ہے، اسی نے، جس نے استخارہ کرنا ہے اسی نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ استخارہ پروگرام میں مولوی صاحب کو فون کر کے بتلائے کہ مولوی صاحب میرا یہ مسئلہ ہے، تو آپ استخارہ کر کے بتلائیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ وہ لائیو کال کے ذریعے استخارہ پروگرام میں یہ کسی بھی مولوی صاحب کو فون کر کے کہیں کہ مولانا صاحب مجھے یہ معاملہ درپیش ہے، تو آپ استخارہ کر کے بتلا سکتے ہیں۔ پھر وہ اسی لمحے میں چند سیکنڈ کے اندر ہی مولوی صاحب بتلاتے ہیں کہ میں نے استخارہ کیا تو مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ پر جادو ہے، یا آپ پر جنات کا اثر ہے، یا آپ پر آسیب ہے، یا کوئی نظر بد کا اثر ہوا ہے۔ تو یہ میرے بھائیو ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ خالصتاً ڈرامہ ہے یہ، اور یہ استخارہ جو ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ استخارہ یہ ہے کہ جس نے استخارہ کرنا ہے یا جس کو کسی معاملے میں پریشانی لاحق ہے، وہ خود 2 رکعت نماز پڑھے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ کیا کرے، وہ وہی دعا پڑھے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر کی جگہ پہ اس کام کا ذکر کرے جس کے لیے وہ استخارہ کرنا چاہتا ہے کہ اللہ اگر یہ کام جو ہے، ان کان هذا الامر خیرا لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی، وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به۔ میرے عزیز بھائیوں، یقین مانے یہ جو استخارے کی دعا ہے اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ یہ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان کو آنے والے کسی بھی کام کے متعلق استخارہ ضرور کرنا چاہیے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس طرح انقلاب آتا ہے، کس طرح آپ دیکھیں گے کہ نقصانات سے آپ کس طرح بچتے ہیں، کیونکہ استخارے کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ جب آپ اللہ کے سپرد کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کو خیر نصیب کرے گا اور نقصان سے بچا لے گا۔ تو اس لیے یہ استخارے کا طریقہ، اور پھر یہ ہے کہ استخارہ جب آپ کریں، پہلی تو بات یہ ہے کہ استخارے کے لیے کوئی خاص ٹائم نہیں ہے، جب بھی چاہیں کر لیں۔ جب استخارہ کر لیں تو اس کے بعد پھر کسی خواب کے انتظار میں نہ رہیں، آپ یہ خواب میں کسی اشارے کے منتظر نہ رہیں کہ اشارہ ملے گا، وہ ہری ہری گھاس نظر آئے گی، ہاں جی یہ فلاں چیز نظر آئے گی تو پھر یہ ہوگا۔ میرے بھائیو یہ اور خواب میں میرے بھائیو شیطان بھی تو آ سکتا ہے، شیطان نہیں آ سکتا کہ خواب میں، اور شیطانی وسوسے نہیں آ سکتے ہیں۔ تو شیطان یہ خواب جو ہے نا استخارے کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خواب کے انتظار میں نہ رہیں یا کسی غیبی اشارے کے انتظار میں نہ رہیں، بلکہ کیا کریں، ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس کام کے حصول کے لیے عملی طور پر کوشش شروع کر دیں۔ اگر وہ کام اللہ کے علم کے مطابق باعث خیر ہوگا تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دے گا، اور اگر اللہ کے علم کے مطابق وہ کام آپ کے لیے باعث نقصان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کام سے آپ کو بچا لے گا، اور وہ کام نہیں ہوگا، اس شر سے، اس نقصان سے اللہ تعالیٰ کو محفوظ کر لے گا۔ تو یہ ہے استخارہ میرے بھائیو۔ اس طرح ہر انسان کو خود استخارہ کرنا چاہیے۔ باقی جو میں نے طریقہ ذکر کیا وہ درست نہیں۔ اگر کوئی کافر کیا ہو، میں سمجھا نہیں، یہ لکھا ہوا پتہ نہیں کیا لکھا۔ اگر کوئی کافر اونر ہو اور کسی مسلمان سے ذبح کرا کر بیچے تو کیا کرے؟ مالک کافر ہو، اگر کوئی کافر آنر ہو اور مومن سے ذبح کرائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی آنر جو ہے، مالک جو ہے وہ کافر ہے اور وہ ذبح کرواتا ہے کسی مسلمان سے، تو مسلمان تو ظاہر ہے کہ اسلامی طریقے کے مطابق ذبح کرے گا جانور کو، تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ جانور جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہو اور حلال طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ کافر کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا سکتے ہیں؟ کافر کے ساتھ بیٹھ کر کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں،
کافر کے ساتھ کھا بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، شرط یہی ہے کہ وہ پاک ہو اور ناپاک نہ ہو۔